Walid Saab, you start off. Bismillah. Thank you, Mr. Chairman, for allowing me to participate in this further discussion. I would like to refer to the first page practically of this report, where the message from the chairperson is set out. The first sentence from this message from chairperson is to the following effect: the situation of women in Pakistan is undoubtedly progressing in some regions and sectors and needing more concerted efforts in others. Mr. Chairman, further on page 9, where the vision and mission of the Commission have been set out, I will just read one or two lines, a little part of the vision. The vision of this Commission includes these words that, to enable a democratic, just, peaceful, and tolerant society where all citizens are equal, irrespective of race, sex, religious beliefs, geography, and ethnicity. And Mr. Chairman, یہ جو مشن ہے اس کمیشن کا، اس مشن میں شامل ہے to promote gender equality and women's empowerment and protect women's rights. Mr. Chairman, it will also be relevant over here, کیونکہ کچھ آگے جا کے پریزیڈنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اس سے خطاب کا بھی آتا ہے ایجنڈا آئٹم. تو اس موضوع کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان has also submitted to both houses, اور یہ پیج 13 and 14 ان کی اسپیچ کی ہے. ڈاکٹر عارف الوی پریزیڈنٹ آف پاکستان کہتے ہیں ہمیں خواتین کو معاشرے میں باوقار بنانا ہوگا تاکہ وہ پورے کنبے کو ملک و قوم کے لیے مفید اور باعث فخر بنانے میں اپنا مثالی کردار ادا کر سکیں. میں اس بات پر بھی زور دینا چاہتا ہوں کہ خواتین کو معاشرے میں اپنا صحیح مقام دلانے کے لیے ان کی وراثتی حقوق کا تحفظ انتہائی ضروری ہے. ہمیں اس سلسلے میں قانون سازی اور عملی اقدامات کے ذریعے خواتین کے وراثتی حقوق کو یقینی بنانا ہوگا. جناب چیئرمین صاحب، اس سے واضح ہے ان سب باتوں سے، یہ رپورٹ سے بھی اور صدر کے خطاب سے بھی، کہ یہ ایک موضوع ہے جس پہ گفتگو اور بحث ہوتی رہتی ہے کہ خواتین اور حضرات کے ہمارے ملک میں مساوی حقوق ہونے چاہیے، یعنی جینڈر ایکوالٹی. ناٹ اونلی دس، بلکہ مجھے یاد آتا ہے جب 7 مارچ 2019 کو پچھلے سال خواتین کا عالمی دن تھا. اس دن بھی جمعہ کا دن تھا، اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب جو تھے وہ کیشو بائی صاحبہ کو چیئرپرسن بنانے سے پہلے، اس دن وہ چیئرپرسن بنی، وہ چیئرپرسن بنانے سے پہلے چند الفاظ بول کے گئے تھے جو کہ خالق پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں. قائد اعظم نے فرمایا کہ دنیا 2 عظیم قوتوں سے واقف ہے، ایک قلم کی قوت اور دوسری تلوار کی قوت، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایک تیسری قوت ہے جو ان دونوں قوتوں سے عظیم تر ہے، اور وہ ہے ہماری خواتین کی قوت. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ کوئی ملک اپنے وجود کے لائق نہیں ہے، no nation is worthy of its existence، جب تک کہ وہ اپنی خواتین کو اور اپنے حضرات کو ساتھ لے کے نہ چلے. اور فرماتے ہیں کہ کوئی جد و جہد اس وقت تک رنگ نہیں لا سکتی کہ جب تک معاشرے کی خواتین اس جد و جہد میں مردوں کے شانہ بشانہ چلیں. جناب چیئرمین صاحب، ان تمام ارشادات، ان باتوں، اس ویژن، اس مشن کے باوجود ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. میں اس ڈسکشن کے لیے بہت ریلیونٹ بات ہے، اور میں بڑے افسوس اور بڑی شرم کے ساتھ یہ اس ایوان کے اندر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس ایوان کے توسط سے جو میں اپنی پارٹی کی حکومت ہے، لیکن یہ میری پارٹی کی حکومت تک محدود نہیں ہے. یہ ایک ایسا مقام ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس پہ ہمارے پورے پاکستان 71 سال کا ہو چکا ہے. جناب چیئرمین صاحب، میں جس بات کی طرف جس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پہ، آج سے کچھ دن پہلے میرے فاضل دوست عثمان کاکڑ صاحب نے چھوٹا سا ریفرنس دیا تھا. میں تھوڑا زیادہ تفصیلی ریفرنس دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ 1 مہینہ قبل ورلڈ اکنامک فورم نے اپنی جینڈر گیپ رپورٹ 2020 شائع کی. پاکستان اس رپورٹ میں دنیا کے 153 ممالک کے اندر جینڈر بیلنس کے حوالے سے خواتین اور حضرات کے
درمیان مساوی سلوک کے حوالے سے پاکستان دنیا میں 153 ملکوں میں سے 151 نمبر پہ آتا ہے, 151st رینک ان 153 نیشنز, مسٹر چیئرمین. اور ہم سے پیچھے 2 نیشنز کون سی ہیں؟ وہ جنگ سے تباہ حال یمن کا ملک اور عراق کا ملک. یہ صرف 2 ممالک ہیں جو پاکستان سے نیچے ہیں. جناب چیئرمین صاحب, یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس سروے میں, جس گلوبل رینک میں پاکستان دنیا میں 151 کے رینک پہ ہے آؤٹ آف 153, بنگلہ دیش اسی سروے میں, اسی رینکنگ میں 50ویں نمبر کے اوپر آتا ہے. جناب چیئرمین صاحب, یہ میں کچھ الفاظ پڑھتا ہوں. Bengalis have all the inhibitions of downtrodden races and have not yet found it possible to adjust psychologically to the requirements of freedom. یہ الفاظ فیلڈ مارشل ایوب خان کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ they have not found it possible yet to adjust ideologically or psychologically to the requirements of freedom. Mr. Chairman, freedom remembers otherwise. Pakistan was born in Dhaka. یہ مسلم لیگ کے یہاں جو نمائندے بیٹھے ہوں گے, ان کی اپنی تاریخ دیکھیں اگر, تو آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی, اور آج ہم 151st رینک میں ہیں اس میجر کے اوپر جس میں بنگلہ دیش جو ہے وہ 50ویں رینک پہ ہے. لیکن یہ میں نے کچھ الفاظ پڑھے, میں کوئی یہ الفاظ بھی پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری تصویر کا ایک اور رخ بھی ہونا چاہیے. پاکستان اینول 1961 میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ہی از ٹال, میجسٹک اینڈ اٹرلی ہینڈسم, سو گڈ لکنگ انڈیڈ دیٹ ہالی ووڈ could film him with credit from any angle. یہ الفاظ مرحوم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے الفاظ ہیں. تو گاڈ بلیس ہز سول جی. میں موضوع پہ واپس آتا ہوں. جناب چیئرمین صاحب, well, if I had to refer to Field Marshal Ayub Khan, then what he said about Bengalis, what our own politicians said about him could also be relevant. That is the only point. Anyhow, I refer, Mr. Chairman, I come back to the Global Gender Gap Report 2020, where there are 4 other measures of involving participation of men and women, کہ اس میں کتنی ایکوالٹی ہے اور پاکستان کہاں رینک کرتا ہے. Mr. Chairman, access to economic participation, access to health, access to education and access to political empowerment. جناب چیئرمین صاحب, یہ 4 میجرز ہیں. اس میں کتنی برابری ہے خواتین اور حضرات کے درمیان؟ جناب چیئرمین صاحب, اکنامک پارٹیسپیشن میں پاکستان رینک کرتا ہے آؤٹ آف 153 کنٹریز 150 پہ. جناب عالی, ہیلتھ اور سروائیول کے حوالے سے مساوی سلوک خواتین اور حضرات کا جو ہے اس میں پاکستان رینک کرتا ہے 149 آؤٹ آف 153 کنٹریز. ایکسیس ٹو ایجوکیشن, تعلیم تک رسائی کے حوالے سے جینڈر ایکوالٹی میں پاکستان رینک کرتا ہے 143 آؤٹ آف 153 نیشنز. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, فارچونیٹلی چلیں اس ہاؤس کی تھوڑی سی ان ڈیٹا نے لاج رکھ لی کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں خواتین اور حضرات کے درمیان جو ایکوالٹی ہے اس میں پاکستان 93rd رینک کرتا ہے, ڈبل ڈیجٹس میں جو ہے جناب چیئرمین صاحب آ گیا ہے. ہمارے ڈسپائٹ دا پیسج آف اے لاٹ آف پروگریسو لاز, اور میں کریڈٹ دیتا ہوں تھینکس ٹو دی ایفرٹس آف آر ویمن پارلیمنٹیرینز, یہ باوجود اس بات کے ہے کہ اتنے سارے پروگریسو لاز پاس ہوئے ہیں, لیکن ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں یہ جینڈر ایکوالٹی کے اندر, خواتین اور حضرات کے درمیان مساوی سلوک کے حوالے سے. جناب عالی, لیبر فورس کے اندر پارٹیسپیشن, لیبر فورس میں پارٹیسپیشن, ہماری افرادی قوت میں پارٹیسپیشن حضرات کی 85% ہے, خواتین کی 24.8% ہے, حالانکہ ہماری آبادی دونوں کی تقریباً برابر ہے. آپ دیکھ لیں کہ 3 گنا کی ڈسپیرٹی ہے, 25% پارٹیسپیشن آف ویمن ان دا ورک فورس اینڈ 85% آف مین. جناب علی, لٹریسی میں مین کی لٹریسی پاکستان میں 71% ہے, ویمن کی لٹریسی جو ہے وہ 49% کے قریب ہے. جناب چیئرمین صاحب, ویج پیرٹی, ایک کام کے لیے اگر مرد کو 100 روپے ملتے ہیں, اسی کام کے لیے ایک خاتون کو پاکستان کے اندر 76 روپے ملتے ہیں. دیر از اے 24% ڈسپیرٹی
in wage equality also. جناب چیئرمن صاحب, پاکستان جس طرح میں نے عرض کیا 71 سال کا ہو گیا ہے. سروے اور انالیسس کے مطابق اگر اسی پیس پہ ہم جینڈر ایکوالٹی کو, اور یہ ساؤتھ ایشیا کی بات ہے, ساؤتھ ایشیا کی ایوریج کو بھی ہم کس طرح نیچے لاتے ہیں. میں نے عرض کیا بنگلہ دیش 50 پہ ہے, نیپال 101 پہ رینک ہوتا ہے, سری لنکا 102 پہ رینک ہوتا ہے, انڈیا 112 پہ رینک کرتا ہے آؤٹ آف 153 نیشنز. تو جناب عالی پورا ساؤتھ ایشیا اس ریٹ پہ اگر پروگریس کرتا رہا تو اٹ ول ٹیک 71.5 more years to attain some sort of gender parity, Mr. Chairman. Thank you. یہ ہمارا حال ہے. I am winding up, Mr. Chairman. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 71.5 years اگر ہمیں مزید لگنے ہیں, یہ پچھلے 71 years کی داستان ہے جو کہ بتاتی ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اور اپوزیشن کو کام کرنے کی ضرورت ہے کسی موضوع کے اوپر, اور پاکستان کی کوئی دنیا کا ملک اس کی معیشت, اس کی سیاست, اس کی معاشرہ, اس کی معاشی ترقی کبھی بھی ممکن نہیں ہے جب تک, جس طرح ہمارے قائد نے فرمایا کہ جب تک خواتین اور حضرات شانہ بشانہ کھڑے نہ ہوں. یہ جو قوانین ابھی منظور ہوئے ہیں جو خواتین کی وراثت والا بھی ہے, اور جس کے علاوہ ان کی ویسے پراپرٹی میں شیئر کے بارے میں, جناب چیئرمن صاحب یہ پہلے آرڈیننس کے ذریعے آئے, پھر دونوں ہاؤسز میں لے ہوئے, یہ صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تک محدود ہیں. میں تمام سیاسی جماعتوں سے درخواست کرتا ہوں جن کی حکومتیں اور میجورٹیز مختلف صوبوں میں ہیں, اور میں خود حاضر ہوں کہ یہ مختلف صوبوں کے چیف منسٹرز کو میں خود یہ بلز لے کے لے جانا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ پیرٹی میں ایک چھوٹا سا قدم ہے جو کہ ون جائنٹ لیپ فار مین کائنڈ ہو سکتی ہے, کہ صوبوں کے اندر بھی یہ قانون رائج کیے جائیں. اور جناب عالی, میں نے قائد اعظم کے فرمان سے اس بات کو شروع کیا تھا. میں بالکل آخر میں اگر آپ اجازت دیں, حضرت علامہ اقبال کے ایک مشہور مقالے میں سے انہوں نے کہا تھا کہ عورت جو ہے وہ تمدن کی جڑ ہے. انہوں نے انگریزی میں مقالہ میں لکھا تھا وومن از the root of all civilization. اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں, علامہ اقبال فرماتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیں گے تو ایک فرد واحد کو تعلیم دیں گے, لیکن اگر ایک عورت کو تعلیم دیں گے تو پورے خاندان کو تعلیم دیں گے. یہ وہ موضوعات ہیں جناب عالی, ہم ترقی نہیں کر سکتے, ہم معیشت کو رو رہے ہیں, ہم ٹیکس کلیکشن کو رو رہے ہیں, ہم جی ڈی پی گیپ کو اور جی ڈی پی ٹیکس ریشیو کو رو رہے ہیں, اور ڈیفیسٹس کو رو رہے ہیں. کوئی معاشرہ اور کوئی معیشت ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کو اچیو نہیں کریں گے. اور جناب عالی بالکل ایٹ دا ویری اینڈ میں کمپلیمنٹ دینا ونس اگین ٹو آل دا ویمن پارلیمنٹیرینز. 1910 میں, اور یہ بالکل آخری بات ہے جناب چیئرمن صاحب, 1910 کے اندر علامہ اقبال نے ایک خط لکھا راجہ کشن پرساد کو. انہوں نے کہا کہ میں جب انگلستان میں پڑھتا تھا تو مجھے کسی نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو, تو میں نے جواب دیا کہ تیسرا حصہ 1/3. تو آگے سے سوال آیا 1/3 مسلم, تو انہوں نے کہا میں تیسرا حصہ اس لیے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں, نماز, خوشبو اور عورت. اور علامہ اقبال نے کہا مجھے ان تینوں چیزوں میں سے صرف ایک پسند ہے, اس لیے میں 1/3 مسلم ہوں. لیکن کہتے ہیں کیا کمال ہے اس تصور کا, اس تخیل کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو 2 لطیف ترین چیزوں کے ساتھ شمار کیا. بلا شبہ وہ کہتے ہیں کہ عورت نظام عالم کی خوشبو اور قلب کے لیے نماز کی حیثیت رکھتی ہے. شکریہ چیئرمین صاحب. تھینک یو.